کا لا یرجوگا الا ذو اشراف ساتھ بڑے محمد و آل محمد دعا ہے خدا و تعالی ہم دین کا مقام آزادی پر چل کرانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جن بزرگواران نے آزادان نے آج مجلس سے آزاد کر تمام کی خداوند و تعالی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جہاں جہاں بھی آزادان موجود ہیں خداوند و تعالی آزادی کی حفاظت فرمائے. دشمنان کا شیعہ دشمنان اسلام خصوصاً کا اور اسرائیل کو برباد ہے اور میرا مجھے سخام میں معذر رسول اللہ کو خداوند نے تعزیت و سمجھ عطا فرمائے. میری بات ایمان زمانہ جاتا قبول فرمائے. تمام کا قبول کی تعجیل ظہور امام زمان کے لیے اپنی حفظ و سلامتی کے لیے آواز بلند سلام بڑھیں. بزرگان قدر واجب الاحترام جوانان دوستان سامعین محترم، روز شہادت جانسوز 25 محرم الحرم حضرت امام سید الصادقین زین العابدین شہادت کی مناسبت میں اور اقوام زمانہ اجل افضل جو شریعہ تعزیت کا اور دعاؤں کا سلطان زین العابدین کے اکشرم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان گراں قدر دین بنانا، اسلام بنانا، نظام بنانا، قانون بنانا یہ ہے اور اس بنے ہوئے دین کو بنے ہوئے اسلام اس بنے ہوئے نظام کو قانون کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی کام ہے. اور اس پہنچے اسلام پہنچے نظام اور اس پہنچے قانون کی حفاظت کرنا اور نافذ کرنا یہ امام کا کام ہے. اسی امامت کی کڑی اور اسی امامت کا سلسلہ آج روز شہادت ہے. چوتھے امام تاجدار ولایت حضرت سید الساجدین کہ امام سید الساجدین کی امامت کا آغاز کربلا سے ہی ہوا 61 ہجری کے اندر کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا 61 ہجری میں تو امام علیہ السلام کی امامت کا آغاز وہیں سے عصر عاشور کے بعد سے امام کی امامت کا آغاز ہو گیا. اور امام علیہ السلام کی امامت کا کل دورہ جو بنتا ہے جو امام نے امامت کی ہے امت کی وہ امام کی امامت کا دورہ 34 سالہ دورہ بنتا ہے. چونکہ امام نے امامت 61 ہجری میں شروع کی ہے اور 95 ہجری تک امام نے امامت کی ہے. 95 ہجری میں شام بن عبد الملک نے خدا اس پر لعنت کرے کہ اس نے زہر دلوا کر امام کو شہید کروایا. 95 ہجری کے اندر 34 سال امام نے لوگوں کی امامت کی اور امامت کے فرائض انجام دیے ہیں. امام علیہ السلام کے مسائل بیان ہوتے ہیں جو کربلا کے اندر امام موجود تھے اور امام نے جو تکلیفیں دیکھی تکلیفیں اٹھائیں کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک اور پھر شام سے واپس کربلا آئے اور کربلا سے دوبارہ مدینہ لوٹ کر آئے. یہ جتنے راستے کی تکالیف ہیں یہ تقریباً بیان ہوتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں اکثر مجالس کے اندر یا مناسبات کے اندر. لیکن سب سے اہم ترین جو امام علیہ السلام کے امامت سے متعلقہ گفتگو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے وہ امامت کے 34 سال کیسے گزارے ہیں.
کہ وہ جو 34 سال امام نے کربلا کے بعد لوگوں کی امامت کی ہے، لوگوں کی راہبری کی ہے، لوگوں کی پیشگی ہے، 34 سال کو امام نے کس طرح سے گزارا ہے؟ حالانکہ بڑے بڑے حکمرانوں کے دور میں امام نے امامت کی ہے، یزید جیسا سفاہ فاجر حاکم، فاسد حاکم، کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا، جو نواز رسول اللہ جگر رسول سید الشہداء کی شہادت سے بھی پیچھے نہیں ہٹا، دور میں بھی امامت کی ہے۔ اور اس کے بعد یزید کا بیٹا کچھ دنوں کے لیے، کچھ ماہ کے لیے اقتدار پایا، معاویہ ابن یزید، اس کے دور میں بھی رہ کر امام نے امامت کی، اور اس کے بعد پھر مروان نے حکومت سنبھالی، تو امام علیہ السلام نے مروان دور کے اندر امامت کی ہے۔ اس کے بعد پھر عبد الملک نے حکومت سنبھالی، امام نے عبد الملک کے دور کے اندر بھی امامت کی ہے، اور اسی طرح ولید بن الملک نے حکومت سنبھالی، امام نے اس کے دور میں امامت کی ہے، اور پھر ہشام بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی تو امام نے اس کے دور میں امامت کی ہے۔ یہ بنو امیہ کے 5 خلفاء گزرے ہیں جن کے دور کے اندر امام نے امامت کی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے دور میں امامت کی ہے۔ یہ بڑے فاسق ہیں بنو امیہ کے دل کے اندر ذرا برابر بھی اہل بیت کے رحم نام کی چیز موجود نہیں ہے، ان کے دلوں میں کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، آل سفیان کے دل میں، بنو امیہ کے دلوں میں۔ ان کے ادوار کے اندر رہ کر امام نے امامت کا فریضہ انجام دیا، ایک دن کے لیے بھی اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب میدان کے اندر رہے، اسی طرح علی کے لال علی بھی میدان کے اندر رہ کر امامت کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کونے کے اندر جا کر امام بیٹھ گئے اور چپ رہے، خاموش رہے اور امام نے امامت نہیں کی، نہ، امام نے میدان کے اندر رہ کر لوگ کی امامت کی ہے۔ بڑے عجیب دور سے امام کو گزرنا پڑے، یقین کہ تب جا کر امام کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ قائم کر کے یہاں پر اس وقت آسانی سے بیٹھ کر عزاداری کا ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں، یہ ذکر سید الشہداء عزاداری اگر آج دنیا پر قائم ہے تو وہ سید الساجدین کی بدولت قائم ہے۔ کن حالات میں امام نے عزاداری کی، کن حالات میں امام نے عزاداری شروع کی، وہ حالات بڑے کٹھن تھے، وہ دشوار ترین حالات تھے کہ جن کے اندر مکمل طور پر حکومتی سطح پر پابندیاں تھیں کہ کہیں پر بھی ذکر حسین نہ ہو، کہیں پر بھی عزاداری کا سلسلہ نہ ہو، کہیں پر ذکر کربلا نہ ہو، یہ حکومتی سطح پر پابندی تھی۔ اگر کوئی ذکر کرے گا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یا اس کو حکومت کی نظر میں رکھا جائے گا۔ ڈرتے تھے لوگ، گھبراتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے امام کی امامت کا دورہ کتنا سخت ہوگا کہ امام کے مقابلے چنا گیا ایک جنرل کو کہ جو امام راستوں کے امامت کا راستہ روکے اور امامت کو نہ پھیلنے دے، ولایت کو آگے نہ پھیلنے دے۔ کون ہے وہ امامت کا راہ روکے یا امام کا راستہ روکے؟ حجاج یوسف، یہ بہت ظالم ترین، سفاک ترین جرنیل تھا بنو امیہ کے دور کے اندر۔ یہ اتنا سفاک اتنا جرنیل، یہ سفاک تھا، فاسد جرنیل، کہ یہ بن زیاد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو آپ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں سنے تھے کہ جس نے مسلم نے کوفہ کے اندر شہید کروایا، اور خلا کے مواقع میں بھی عبید اللہ بن زیاد تھا، لیکن اس سے کئی گنا سخت یہ حجاج بن یوسف تھا جس کے دور میں رہ کر امام سجاد نے امامت کی ہے۔ یہ بہت سخت تھا، ہر درجہ اس کے دل کے اندر سادات کے لیے کینہ، تشیع کے لیے کینہ، اہل بیت کے لیے کینہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگیں کہ اہل بیت کے لیے اور شیعہ کے لیے اس کے دل میں کتنا کینہ تھا کہ اس نے جو اہل بیت سے منسوب لوگ تھے، جو آپ کو شیعہ کہتے تھے، جو شیعہ کا دعویٰ کرتے تھے اور جو اہل بیت کا نام لیتے تھے،
اس حجاج بن یوسف نے انہیں شیعہ کو پکڑ کر 1,10,000 شیعہ کا قتل کیا. اس بندے نے اتنا کینہ تھا اس کو حجاج بن یوسف شیعہ سے اور اہل. جگہ پر سادات نظر آتے ہیں، ملتے ہیں آپ کو سادات، پاکستان میں نظر آتے ہیں، بر صغیر میں نظر آتے ہیں، کونے کونے میں آپ کو سید نظر آتے ہیں، ایران کے اندر نظر آتے ہیں، ہندوستان کے اندر نظر آتے ہیں. یہ سادات جو پہلے مدینہ کے اندر تھے، وہاں پر محصور تھے، وہاں پر مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، یہ سادات اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر آئے اور پوری دنیا کے پھیلے، بر صغیر کے اندر آ کر پہنچے، باقی دنیا کے ہر خطے اور کونے کے اندر جا کر پہنچے. چونکہ حجاج بن یوسف جس ظالم جابر حاکم جس نے 25 سال گزارے ہیں، 25 سال اس کے دور میں گزارے ہیں، کہ اس کو حکم دیا گیا کہ جو اس سے اس کو فوراً پکڑنا ہے اور قتل کر دینا ہے اور اس کو ایک لحظے کے لیے معافی نہیں دینی. حجاج بن یوسف نے سادات کو پکڑنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا. یہ جو سادات آپ کو پورے دنیا کے اندر ملتے ہیں، یہ سادات اسی حجاج بن یوسف کے ظلم سے وہاں سے مدینہ سے نکلے. حجاج بن یوسف کا ظلم دیکھ کر مدینہ انہوں نے چھوڑا، ترک کیا اور پوری دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں آ کر پناہ لی. کوئی کہیں پہاڑوں میں جا بسا، کوئی بر صغیر آ پہنچا، کوئی ہندوستان آ پہنچا، کوئی کسی جگہ پر جا کر دنیا کے کونے میں بسا. کہ حجاج بن یوسف نے سادات کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا تھا، ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی تھی، اور انہوں نے اپنا علاقہ مدینہ چھوڑ دیا اور مختلف جگہوں پر جا کر پناہ لی. باقی سب مدینہ چھوڑ کر نکل گئے، آگے پیچھے پناہ لے لی. لیکن آپ دیکھیں اتنا صفات کہ جس کے دل کے اندر ذرا برابر سادات کے لیے رحم نہیں ہے، اور سادات مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر بس رہے ہیں، آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر نقل مکانی کر رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں، شیعہ کو قتل کر رہا ہے. سب ڈرے ہوئے ہیں، سب سہمے ہوئے ہیں. کوئی بندہ میدان کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی بندہ عزاداری قائم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کوئی نام حسین بن علی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کربلا کا ذکر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ایسے میں تنہا سید الساجدین میدان کے اندر حاضر ہوتے ہیں. کہا اگر سب میدان چھوڑ کر چلے جائیں تو میں حسین بن علی کا لال ہوں، میں میدان کے اندر حاضر ہوں گا. کوئی نہیں تھا، میدان سب چھوڑ گئے، تنہا اکیلے سید الساجدین میدان کے اندر حاضر امامت کر رہے ہیں لوگوں کی. اور یہ حجاج بن یوسف، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ظالم تھا کہ امتحان ہوا جرنیلوں کا کہ کس کو جرنیل مقرر کیا جائے زین العابدین کے مقابلے کے لیے، امامت کے مقابلے کے لیے کس کو جرنیل بنایا جائے، کمانڈر بنایا جائے. امتحان ہوا مختلف جرنیلوں کا. کہا کون سا امتحان ہے؟ جو امتحان میں پاس ہوگا اس کو پھر ہم امامت کے مقابلے میں اس جرنیل کو منتخب کریں گے، لا کر کھڑا کریں گے. جو سب سے زیادہ صفات ہوگا، جس کے دل میں اہل بیت کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں ہوگا، جس کے دل کے اندر کینہ و بغض و عداوت اولاد علی ہوگی، اس کو ہم بنائیں گے، کمانڈر بنائیں گے، جرنیل بنائیں گے، اور اس کو ہم مقابلے میں لے کر آئیں گے سید الساجدین کے مقابلے میں. آپ توجہ کیجئے گا کہ کیسا بندہ امام کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ امام کیسے امامت کر رہے ہیں. کہ یہ تمام جرنیلوں کا امتحان ہوا. پہلا امتحان یہ تھا کہ اتنے شیعوں کو قتل کرنا ہے، تو اس امتحان کے اندر سارے پاس ہو گئے. 10,000 کہا کہ 10,000 قتل کرنے ہیں، تو سارے نے مل کے 10,000 قتل کیے، اس کے اندر سارے پاس ہو گئے. پھر ٹیسٹ ہوا کہ اتنے سادات کو قتل کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی سارے پاس ہو گئے. ایک آخری امتحان جس کے اندر سارے فیل ہو گئے، لیکن یہ حجاج بن یوسف پاس ہو گیا اس امتحان کے اندر بھی، کہ امامت کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، زین العابدین کے مقابلے کے لیے، امام سجاد کے مقابلے کے لیے یہ بندہ آ رہا ہے حجاج بن یوسف. آخری امتحان یہ تھا کہ اب اس کو ہم جرنیل بنائیں گے، اس کو کمانڈر مقرر کریں گے، اس کو سید الساجدین کی راہ روکنے کے لیے منتخب کریں گے، اور امامت کی راہ روکنے کے لیے، ولایت کی راہ روکنے کے لیے اس کو منتخب کریں گے جو اپنی سگی ماں کا قتل کرے گا. توجہ کیجئے گا کہ جو اپنی سگی ماں کو قتل کرے گا، سگی ماں کو قتل کرے گا، ایسے بندے کو ہم جرنیل بنائیں گے، کمانڈر بنائیں گے، امام کا مقابلہ کرنے کے لیے، سجاد کا مقابلہ کرنے کے لیے.
سید الساجدین کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جب یہ بات ہوئی دربار کے اندر تو اب کون ماں کو قتل کرتا ہے؟ ساروں نے سر جھکا لیا کہ ماں کو کون قتل کرے. کوئی بھی ماں کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بڑے بڑے جرنیل سب نے ساتھ نیچے کر لیے. اس حجاج بن یوسف نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا کہ میں اپنی سگی ماں کو قتل کروں گا اور پھر میں مقابلہ بھی کروں گا, سید الساجدین کی راہ بھی روکوں گا, امامت کی راہ بھی روکوں گا, ولایت کی راہ بھی روکوں گا. اس نے بھرے دربار میں ہاتھ کھڑا کیا کہ میں ماں کو قتل کروں گا. آپ توجہ کیجئے کہ یہ شخص فقط ماں کو قتل نہیں کرتا, یہ ان سب کے سامنے سے دربار سے نکل کر جہاں پر سارے جرنیل کھڑے ہوئے تھے اور ٹیسٹ ہو رہا تھا, امتحان ہو رہا تھا, وہاں سے یہ نکلا گیا اپنی ماں کے پاس. ماں کے پاس جا کر اپنی سگی ماں کو بالوں سے پکڑا, گھسیٹ کر دربار کے اندر لے آیا. سگی ماں کو پکڑ کر آپ دیکھیں کہ جس کے دل کے اندر ماں کے لیے رحم نہیں ہے, اس کے دل میں امام کے لیے کیا رحم ہوگا. کیسا بندہ امامت کے مقابلے میں آ رہا ہے, کیسے بندے کو امامت کے مقابلے کے لیے چنا جا رہا ہے, کہ اس کو تیار کیا گیا باقاعدہ. یہ گیا جا کر اپنی ماں کے بالوں سے پکڑ کر لے کر آیا. اور پھر اس نے کیا کیا, آپ صفاق کی حد دیکھیں, درندگی کی حد دیکھیں. اس کو حکومت چاہیے تھی, لالچی تھا, جرنیل بننا تھا, کمانڈر بننا تھا اور امامت کے مقابلے میں آنا تھا. اتنے کینہ و عداوت تھی اولاد علی کے لیے دل کے اندر کہ کہا گیا کہ ماں کو فقط قتل کرو. قتل کرنا اور تھا, لیکن یہ کیا کر رہا ہے, اپنی وفا جتانے کے لیے بنو امیہ کے سامنے اپنی وفا دکھانے کے لیے کہ میں آپ کا کتنا وفادار ہوں اور میں کتنا بغض رکھتا ہوں اہل بیت سے, اولاد علی سے. اس نے 2 پتھر اٹھائے, 2 پتھر اٹھا کر سب کے سامنے 2 پتھر اٹھا کر اپنی ماں کے بالوں سے پکڑا اور ماں کے بالوں سے پکڑ کر ایک پتھر پر ماں کے سر کو رکھا اور دوسرا پتھر اٹھا کر ماں کے سر کو کوٹنا شروع کر دیا. ماں کے سر کو کوٹنا شروع کر دیا. ماں اس کے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور یہ اقتدار کی لالچ میں, حکومت کے لالچ میں اور امام زین العابدین کے مقابلے میں آنے کے لیے اپنی سگی ماں کو بالوں سے پکڑ کر پتھر پہ سر رکھ کے ایک پتھر اور اٹھا ماں کے سر کو کوٹنا شروع کر دیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے دل کے اندر سگی ماں کے لیے ذرا برابر رحم نہیں ہے, اس کے دل کے اندر سید الساجدین کے لیے کیا رحم ہوگا. وہ ایسے بندے کو دفاع کیا گیا, ایسے بندے کو چنا گیا کہ یہ بندہ پرفیکٹ ہے امامت کا مقابلہ کرنے کے لیے, یہ بندہ سید الساجدین کی راہ روکنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, اس کو آگے لانا چاہیے. اس کے دل کے اندر کسی کے لیے رحم نہیں ہے, جو اپنی سگی ماں کو قتل کر دیتے اور بے دردی کے ساتھ زندہ ماں دیکھتی رہتی ہے, ماں کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں, یہ پتھر سے ماں کے سر کو کوٹ رہا ہے, جس کے دل میں ذرا سا بھی رحم ماں کے لیے نہیں آیا. ایسے بندے کو انتخاب کیا کہ اس کو لے آؤ امامت کی راہ روکنے کے لیے, ولایت کی راہ روکنے کے لیے. امام علیہ السلام نے حکمت عملی بھائی 24 سالہ دور جو امام نے گزارا, 25 سال یہی حجاج بن یوسف اس نے زندگی گزاری. اس کے دور کے اندر امام رہ رہے ہیں اور امام امامت بھی کر رہے ہیں. آپ توجہ کیجئے کہ امام نے کس طریقے سے لوگ امامت کی, کس طریقے سے اس عذاب بچایا, کس طریقے سے اولاد علی کو بچایا, کس طریقے سے دین کو بچایا, کس طریقے سے پیغام عاشورہ کو باقی رکھا, کس طریقے سے عزائے حسینی کو قائم کیا, کس طرح سے امامت کے نظام کو محفوظ کیا. اگر ہم اندازہ لگائیں پھر جا کر امام سجاد کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. وہ امام کے مصائب بہت ہیں کہ جو امام پر مصائب ڈھائے گئے, ستم ڈھائے گئے, ظلم ڈھایا گیا, وہ کم نہیں ہے. لیکن ایسے حالات کے اندر امت کی امامت کرنا پھر امام کی عظمت سمجھ آتی ہے کہ ایسے حالات ہوں جب کوئی بھی نام حسین ابن علی لینے والا نہ ہو, ڈرے ہوئے ہوں, سہمے ہوئے ہوں, حکم ہو کہ اگر کوئی بھی اہل بیت کا نام لے اور آزاد قائم کرتا ہے, اگر آزاداری قائم کرتا ہے, اگر کسی جگہ پر کربلا کا ذکر ہوتا ہے, حکومتی سطح پر پابندی لگوا دی گئی تھی. جس طریقے سے مختلف ممالک کے اندر آج کل حکومتی سطح پر یہ کام ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے آج کل فرقہ واریت کی فضا اس ملک کے اندر بھی قائم کی جا رہی ہے کہ ان فرقہ واریت پیدا کرنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹانا ضروری ہے. اگر آزاداری قائم کریں ہم
उस तरीके से जिस तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आज़ादारी कायम की है, तो इनके चेहरों से खुद नकाब उठ जाएगा। ये जो फिरका वारियत पैदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज पूरी उम्मत के अंदर तफरका पैदा हो रहा है और मुसलमान बिल्कुल एक दूसरे की गिरबान तक आकर खड़े हुए हैं और एक दूसरे को काफिर के कहना शुरू कर दिया है और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये क्यों इतने तनाजुली के शिकार हो गए, कहाँ पहुँच गए हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? वो इमाम ने किस तरीके से दीन का दिफा किया, आज़ाद को कायम किया और आज़ादारी के सिलसिले को जारी रखा। दो तरीके इमाम ने इख्तियार किए। वो कौन से दो तरीके इमाम ने इख्तियार किए? एक तरीका इमाम ने दुआ का इख्तियार किया और एक तरीका इमाम ने अज़ा का इख्तियार किया। दुआ और अज़ा, ये दो तरीके थे इमाम के 34 साल दौरे इमामत के अंदर, कि इन दो तरीकों से इमाम ने उम्मत की इमामत की है, उम्मत की बराबरी की है, उम्मत की निशानी है। अज़ा और दुआ, दुआ के जरिए से लोगों को खुदा के करीब करना, दुआ के जरिए से अपने हक से लोगों को आगाह करना, दुआ के जरिए से जालिम हुक्मरानों की तरफ लोगों को मुतवज्जह करना कि गौ की तरह परवरदिगार से ज़्यादा और हक़ व अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम फरमाता कि लोग मुतवज्जह हों। ये जो मौजूद हैं ये जालिम और फासिक हैं, और जो कायम होनी है वो अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम होनी है। लोगों को दुआ के ज़रिए से मुतवज्जह करना, और इमाम का तरीका था, दुआ का भी अपना मखसूस अंदाज था दुआओं का। अहले सुन्नत के इमाम निसाई बहुत बड़े मुअर्रिख भी हैं और अहले सुन्नत के इमाम भी हैं, इमाम निसाई, कि इन्होंने अपनी किताब बहरुल मुहब्बा के अंदर लिखा है कि मैं गुज़र रहा था और गुज़रते हुए मुझे कहीं से रोने की आवाज़ आई, फरियाद की आवाज़ आई। मैं वो आवाज़ सुनकर उस आवाज़ की तरफ गया, जाकर देखा तो कोई और नहीं था बल्कि हुसैन इब्न अली के फरजान सैयद साजिदीन थे, जो रोकर कह रहे थे वह इनकानो जूदो का ला यरजू का इल्ला ज़ू अशरफ। ऐ परवरदिगारा, अगर तेरा दरवाज़ा नेक लोगों के लिए खुला है तो फिर गुनाहगार किसके दर पे जाएंगे, गुनाहगार किसके दरवाजे पे जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? कहा इस तरीके से इमाम दुआ कर रहे हैं, वहीं पर गिरिया कर रहे हैं, वहीं पर दुआ करते करते बेहोश हो जाते हैं। कहा मैंने इमाम को उठाया, इमाम के सर को गोद में रखा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे सैयद साजिदीन दुनिया से ही जा चुके हैं। कहा इस तरीके से इमाम का दुआओं का सिलसिला था, दुआओं का तरीका था। लोग मुतवज्जे हों दीन की तरफ और इनकी रग़बत बढ़े दीन के अंदर दुआ के ज़रिए से। ये चूँकि मुफस्सल मौजू है और आज पढ़ने वाले भी दो हैं और मेरे भी उस्ताद मौजूद हैं, आज उन्होंने भी यहाँ पर पढ़ना है, उस्ताद मोहतरम आगा तौक़ीर अब्बास साहब, कि इंशाअल्लाह आप उनके मवाद हसना से इस्तिफ़ादा करेंगे, मैं भी इस्तिफ़ादा करूँगा और वो भी आपकी खिदमत में अराइज़ पेश करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये मुफस्सल मौज़ूआत हैं कि इमाम ने 34 साल कैसे गुजारे, दुआ के ज़रिए और अज़ा के ज़रिए। अज़ा का तरीका इमाम ने इस्तेमाल किया, अज़ादारी का सिलसिला इमाम ने शुरू किया। वो किस तरीके से अज़ा इमाम ने कायम की, लोगों को अपना हक किस तरीके से बताया, लोगों को हक की तरफ किस तरीके से मुतवज्जे किया, लोगों को इमामत की तरफ किस तरीके से मुतवज्जे किया, लोगों को हकानियत की तरफ किस तरीके से मुतवज्जे किया। आप तवज्जो कीजिएगा कि इमाम किस तरीके से इमामत कर रहे हैं, कि इमाम की इमामत का तरीका ये था कि घर से बाहर निकलते और बाहर निकल कर जब जो ही जाते, बाहर निकलते अपने घर से, मदीना से गली में कूचे में आते, तो फिर आज़ाद कायम करने के लिए उस टाइम चूँकि हुकूमती सतह पर पाबंदी होती थी कि कोई आज़ादारी ना करे, कोई मजलिस बर्पा ना करे, तो कोई नहीं कर रहा था, डर रहे थे, नाम लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसे में तन तनहा सैयद साजिदीन गली में कूचे में मैदान के अंदर हाजिर होते हैं, उतरते हैं मैदान के अंदर, और मैदान के अंदर उतर कर ना तो मजमे का इंतज़ार करते, ना बानी का इंतज़ार करते कि कोई मेरा बानी बनेगा तो फिर मैं बाबा का जिक्र करूँगा, न इस बात का इंतज़ार करते कि कोई मुझे फीस देगा तो मैं अपने बाबा का जिक्र करूँगा, न इस बात का इंतज़ार करते कि कोई मिंबर लगेगा तो बाबा का जिक्र करूँगा, न इस बात का इंतज़ार करते कि कोई सुनने वाले आएंगे तो बाबा का जिक्र करूँगा, न इस बात का इंतज़ार करते कि दाद देने के लिए लोग आएंगे तो कोई बात ज़बान से कहूँगा, न इस बात का इंतज़ार करते कि लोग वाह वाह करने के लिए आएंगे तो फिर मैं आज़ाद का पैगाम दूंगा। किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते थे, ना मिंबर का इंतज़ार है,
نہ بانی کا انتظار ہے، نہ فیس دینے والے کا انتظار ہے، نہ مجمع کا انتظار ہے. ایسی عذاب قائم کی اور اس طریقے سے عذاب قائم کرتے کہ جہاں پر عذاب قائم کرتے جو بھی سید الساجدین کی زبانی عذاب سنتا، ذکر کربلا سنتا، اگر پہلے اس کا تعلق کربلا سے نہیں ہوتا تھا تو فوراً اس کا تعلق کربلا سے جڑ جاتا تھا. امام کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام گھر سے باہر نکلتے اور گھر سے باہر نکل کر جو ہی دیکھتے کہ لوگ آ رہے ہیں، جنازہ لیا ہوا ہے، جنازہ لے کر جا رہے ہیں، امام علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کو سلام کرتے اور لوگ وہاں پر جنازہ رکھ دیتے. امام ان کو روکتے، وہ جنازہ رکھ دیتے. امام پوچھتے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے قبرستان جا رہے ہیں. پوچھتے کہ کون فوت ہوا ہے؟ کوئی کہتا میرے بابا ہیں، کوئی کہتے میرے چچا ہیں، کوئی کہتے میرے ماموں ہیں، کوئی کہتے میرے خالو ہیں. اس طریقے سے لوگ اپنے رشتے بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے. امام پوچھتے کہ کیا آپ لوگوں نے اس کو غسل دیا ہے؟ تو لوگ کہتے کہ کیوں نہیں، رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ میت کو غسل دینا ہے، ہم نے غسل دیا ہے. امام پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا آپ لوگوں نے اس کو کفن پہنایا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں آپ مولا دیکھیں ہم نے اس کو کفن بھی دیا ہے. تو امام پوچھتے اچھا یہ بتاؤ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہ مولا اب اس کو ہم قبرستان دفن کرنے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. امام علیہ السلام آ کر سامنے کھڑے ہوتے جنازے والوں کے، ان سے پوچھتے، لوگ بتاتے، تو پھر فوراً ہی امام علیہ السلام ان کی توجہ کربلا کی طرف کر دیتے. امام فرماتے کہ خدا آپ پر رحمت کرے کہ یہ بندہ آپ کا رشتہ دار فوت ہوا ہے، آپ نے غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، آپ دفن کرنے جا رہے ہو. امام فرماتے کیا اے لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا 3 دن بے گور و کفن ریت پہ پڑا رہا؟ کیا آپ جانتے ہو، کیا آپ کو معلوم ہے؟ کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. کیا آپ کو معلوم ہے؟ امام ان کے سامنے کھڑے ہو کر کرلا بیان کرتے اور وہ لوگ اپنے میت کو بھول جاتے اور فوراً ہی سید الشہداء کو یاد کر کے گریہ کرتے، رونے لگتے. امام انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ کہیں گے تو پڑھوں گا، یہ بلائیں گے تو میں جا کر پیغام دوں گا، یہ فیس دیں گے تو بولوں گا. چونکہ دل میں بابا درد تھا، جس کے دل کے اندر درد حسین، وہ فیس کا انتظار نہیں کرتا، ماشاءاللہ وہ بانی و مجمع کا انتظار نہیں کرتا، وہ پیغام کربلا کو لے کر آؤں گے، ہم نے پیغام کربلا کرتا ہے. اور سید الساجدین کے دل کے اندر بابا کا درد تھا، کربلا کا درد تھا. بیان کرتے ایک ایک بندے کو پکڑ کر بیان کرتے. کوئی آ رہا ہوتا تھا، راستے سے گزر رہا ہوتا تھا، امام فرماتے رکو تھوڑی دیر کے لیے، رکو ٹھہر جاؤ، میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا فلاں جگہ جا رہا ہوں. امام فرماتے جا تو رہے ہو، اچھا بلی تیاری بھی کی ہے، فلاں علاقے میں جا رہے ہو. اے عبد خدا کیا تجھے معلوم ہے کہ کربلا میں 3 دن کا پیاسا ننھے علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا؟ تجھے پتا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے؟ تو اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر مشغول ہے، حالات میں مشغول ہے، تجھے معلوم ہے کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ اس طریقے سے جو لا تعلق ہوتا تھا اس کا تعلق امام فوراً کربلا سے جوڑ دیتے تھے. قصاب ہے، گوشت بنا رہا ہے، فوراً اس کے پاس چلے جاتے، فرماتے تو نے جانور ذبح کیا ہے، پانی پلایا ہے؟ کہتا ہے زہر رسول کی شریعت کا مسئلہ ہے، پانی پلایا ہے. امام فرماتے خدا تجھ پہ رحمت کرے، تو نے اس کو تو پانی پلایا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ اسی میری نانا کی امت نے میرے بابا کے خوش گلے پر 3 دن کا خوش گلا تھا، خود خنجر چلایا؟
جانور کو پانی پلایا ہے. وہ شخص جب بھی جانور کو ذبح کرنے لگتا تھا پہلے کربلا کو یاد کر کے رو پڑتا تھا. امام سید الساجدین ایسی کربلا بیان کرتے تھے اس کے سامنے کہ جب بھی امام ایسے پانی اٹھا کر لوگ بیٹھے ہوتے تھے سامنے، امام پانی اٹھا کر پانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام اس پانی کو اٹھاتے اور لوگوں کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کہتے کہ اے لوگوں، اب تو یہ پانی کا جام بھرا ہوا ہے لیکن ایک قطرہ بھی ننھے اصغر کے گلے کو تر کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں تھا. کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ ایسی عذاب بیان کرتے، ایسا طریقہ اختیار کیا وہ آزاداری کا کہ وہی جو بیٹھے ہوتے تھے سامنے رو پڑتے تھے کہ مولا ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا ہے کربلا سے متعلق، ہمیں تو کچھ اور کہا گیا ہے، ہمیں تو ممبروں سے کچھ اور بتایا جاتا رہا ہے. امام حقیقتاً آ کر اکیلے تنگ رہا، کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، نہ لوگوں کی داد کا نہ لوگوں کی واہ کا، فقط یہی ہے کہ جا کر پیغام کربلا بیان کرنا ہے. کیا بیان کرتے، چاہے ایک بندہ ملتا، 2 ملتے، 10 ملتے، 20 ملتے، جتنے ملتے ان کے سامنے امام بیان کرتے. امام نے کربلا کو بھی بچایا، امام نے دین کو بھی حقیقی شکل میں باقی رکھا، اہل بیت کو بھی بچایا، امامت کو بھی محفوظ کیا، خطبہ سے دین کو محفوظ کیا، پاک کیا کہ اسی درباری خطیب یزید کے بنائے ہوئے تیار کردہ خطیب جو کربلا کو چہرہ اور پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، مسخ کر کے کربلا اور بنا کر اپنی من گھڑت کربلا بیان کر رہے تھے کہ خطیب آیا اور اس نے آ کر ممبر پہ چڑھ کے کہا کہ اللہ نے ان کو یزید کو عزت عطا کی ہے اور اہل بیت کو ذلت عطا کی ہے. تو امام نے اس کو خطاب کیا، ویلا کا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، وای ہو تجھ پر اے درباری خطیب، تو نے عوام کو خوش کرنے کے لیے اللہ لوگ تجھے خوش ہوں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. خوب آج بھی سید الساجدین کے پیروکاروں کے لیے یہی پیغام ہے. کیا کرنا چاہیے؟ امام کی سیرت کیا ہے؟ امام کی سیرت آج بھی یہی ہے. یہ جو ممبر حسینی ہے جس سے حسینیت کا پیغام دیا جانا چاہیے، جس سے کربلا کا پیغام ملنا چاہیے، جس سے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہیے، جس سے امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اگر آج کسی ممبر کے اوپر سے آ کر توحید کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، توحید کو مسخ کیا جاتا ہے، اگر امامت پہ حملہ ہوتا ہے، اگر ولایت پہ حملہ ہوتا ہے، اگر شریعت پہ حملہ ہوتا ہے، اگر کسی کے مقدسات پہ حملہ ہوتا ہے، اگر دین کے مسلمات پہ حملہ ہوتا ہے، اگر نماز اور روزہ کا انکار ہوتا ہے، اگر کسی بھی دینی عمل کے انکار ہوتا ہے ممبر کے اوپر سے، تو پھر آگے سے عزاداروں کا حق کیا بنتا ہے؟ سید الساجدین کے پیروکاروں کا حق کیا بنتا ہے؟ کہ سید الساجدین کے پیروکاروں کا حق یہی بنا ہے کہ سید الساجدین کے پیروکار سید الساجدین کی زبان کی طرح وہ زبان ہلائیں اور اس خطیب کو کہیں، وَإِلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. اے خطیب، تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. آج اگر ممبر سے ولایت پہ حملہ ہو، آج اگر ممبر سے ولی پہ حملہ ہو، آج اگر ممبر سے رہبر پہ حملہ ہو، آج اگر ممبر سے امامت پہ حملہ ہو، آج اگر ممبر سے تشیع کی ریڑھ کی ہڈی پہ حملہ ہو، آج ہو رہا ہے ممبر سے تشیع کی ریڑھ کی ہڈی پر امامت پہ حملہ، ولایت پہ حملہ، رہبری پہ حملہ ہو رہا ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ آگے سے کیا تشیع کا شیعہ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ سید الساجدین کے پیروکار کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ امام کے سامنے امام حسین بن علی پر حملہ ہوا، دشنام دیے، اس وقت کے خطیب نے امام کے سامنے یہ بیان کیا اور امام علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا، مخدوش کیا امام کے سامنے. تو امام بول پڑے. امام نے فرمایا کہ تو صرف داد بٹورنے کے لیے، واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو ولایت پہ حملہ کر رہا ہے، ولی پہ حملہ کر رہا ہے، راہبر پہ حملہ کر رہا ہے، پیشوا پہ حملہ کر رہا ہے،
پیشوا پہ حملہ کر کے، رابر و ولی پہ حملہ کر کے تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ آج بھی اگر کسی ممبر سے راہبر پہ حملہ ہو، ولی پہ حملہ ہو، پیشوا پہ حملہ ہو اور ولایت و امامت پہ حملہ ہو، تو آج سید الساجدین کے پیروکار کا بھی یہی جواب ہونا چاہیے، اے خطیب تو چند ٹکوں کی خاطر اور چند روپیوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر رہا ہے۔ کہ سید الساجدین نے کیا فرمایا؟ سید الساجدین نے یزید کو کیا کہا؟ یزید کو کہا اے یزید، اس نے خطیب نے تو خطبہ دے دیا ہے، اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر کچھ کہوں؟ توجہ کیجئے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس منبر پر جا کر کچھ کہوں، امام فرما رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام؟ کہ جس سٹیج کے اوپر مسلمات دین کا انکار ہو رہا ہو، جس سٹیج کے اوپر امت کے اندر تو فرقہ ایجاد کیا جا رہا ہو، امت کو لڑوایا جا رہا ہو، ولی و ولایت پہ حملہ ہو، امام و امامت پہ حملہ ہو، دین کے مسلمات پہ حملہ ہو، تو وہ منبر نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ کہیں پر بھی ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی خطے میں ہو، کسی جگہ پر ہو، یہ امام کی سیرت ہے دربار یزید کے اندر۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جس منبر سے مسلمات دین کا ہو رہا ہو، ولایت پہ حملہ ہو، ولی پہ حملہ ہو، رابر پہ حملہ ہو، پیشوا پہ حملہ ہو، تو وہ منبر کہلوانے کا حق نہیں رکھتا وہ سٹیج، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ امام نے اس لیے اس کو کہا کہ تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جا کر اس لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہوں، کچھ کہہ دوں، کچھ بیان کروں، لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں۔ چونکہ یہ اس کو منبر کہا میں کہہ ہی نہیں سکتا، چونکہ منبر والی حرمت اس کی رہی ہی نہیں ہے، اس کی حرمت تو پامال ہو گئی ہے۔ جس سٹیج پہ آ کے امت کے اندر تفرقہ ایجاد ہو، کتنی تنزلی کا شکار ہو گئی ہے آج امت، کتنی پستی کی طرف چلی گئی ہے آج امت۔ ان تفرقہ بازوں کی وجہ سے آج جرت ہوئی ہے ان لوگوں کو کہ جو 1400 سال سے یزید لعنت اللہ کہتے آ رہے ہیں۔ یزید ہے بھی لعنتی، تھا بھی لعنتی اور رہے گا بھی لعنتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگیں کہ ہمارے کچھ غیر ذمہ دار افراد نے منبر کے اوپر ایسے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں، اور باتیں کر کے پھر یہاں سے نکل جانا اور پھر دوسروں کو موقع دینا کہ وہ آج تشیع پہ حملہ کریں، شیعہ کو کافر بھی کہیں، اور حتیٰ اس حد تک چلے گئے کہ یزید جو لعنتی تھا اور سارے مانتے تھے، سنی بھی یزید کو لعنتی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں اور مانتے تھے، شیعہ بھی یزید کو لعنتی کہتے رہیں گے، جو یزید کو لعنتی کہتے تھے آج ان لوگوں نے ان کو اتنی جرت دی ہے کہ آج وہ یزید کو رحمت اللہ اور راضی اللہ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ باتیں چھڑی ہوئی ہیں کہ آج کھلے عام ان لوگوں کی وجہ سے، تفرقہ باز لوگوں کی وجہ سے جو منبر پر آ کر امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، دوسروں کے مقدسات پہ حملہ کرتے ہیں، ظاہر ہے جب تم ان کے بت کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جب تم ان کسی مقدس چیز کو گالی دو گے تو کیا سمجھتے ہو وہ چپ بیٹھے رہیں گے؟ آپ جب ان کے خلفاء کو چھیڑو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ وہ علی کو دشنام نہیں دیں گے؟ کیوں علی کو گالی کا سبب بنتے ہو کہ آپ کی وجہ سے علی کو گالی دی جائے؟ امام فرماتے ہیں اے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث نگوار مت بنو، گالی کا سبب مت بنو۔ کہ ان لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، امت کو لڑوا دیا، اشتعال میں ڈلوا دیا، مختلف جگہوں پر محرم میں انہی لوگوں کی وجہ سے جلوس رک گئے، اور آج کچھ جگہوں پر پابندیاں لگوائیں، وہ انہی کے عمل کی وجہ سے آج ان کے اندر جرت ہوئی کہ کھل کر انہوں نے کہا یزید رحمت اللہ اور یزید راضی اللہ، کھل کے کہا انہوں نے۔ کیوں جرت ہوئی ان کو؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ان کو جرت ہوئی، جو غیر ذمہ دار جو منبر پہ ان لوگوں کی وجہ سے ان کو جرت ہوئی۔ آج ناسبی سوچ رکھنے والے، ان کا سنیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو یزید کو راضی اللہ کہہ رہے ہیں یا یزید کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ناسبی ہیں اور ناسبی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے،
استاد بزرگوار آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا قاضی شرح نے یزید کو پاک کرنے کے لیے کہ حسین کا قتل واجب ہے تاکہ یزید کسی طرح بچ جائے، لیکن مفتی نے فتویٰ دیا 1400 سال پہلے مفتیوں نے فتوے دیے یزید کو بچانے کے لیے. جن مفتیوں نے یزید کو بچانے کے لیے فتوے دیے تھے یزید بھی پلید ہوا، وہ مفتی بھی پلید ہو گئے ہیں جو آج یزید کو راضی اللہ کہہ رہے ہیں، جو آج یزید کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں. جس طرح یزید پلید تھا یہ بھی اس کے ساتھ پلید ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی وہ پلید تھا، آج اگر کوئی اس کو پاک کرنا چاہے گا تو یہ خود بھی پلید ہو جائے گا، کیونکہ پلید نجس العین کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. کتے کو ساری رات پکڑ کے نہلاتے رہے، پوری رات گزار دے تو بھی صبح تک پاک نہیں ہوگا، ہے نجس. آپ اس کے لیے 1000 دلیلیں لاؤ، آپ اس کو پاک کرنا چاہو، وہ پاک نہیں ہو سکتا چونکہ وہ پلید ہے. یہ ناسبی سوچ رکھنے والوں نے اب کہا ہے یزید کو راضی اللہ رحمت اللہ کن کی وجہ سے کہا ہے، اور ادھر سے کچھ ہمارے غیر ذمہ دار افراد، خارجی ذہنیت والے، غلب کی ذہنیت والے، نصیری ذہنیت والے، جنہوں نے علی کو اللہ کہا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ نوبت آ پہنچی ہے. جو علی کو اللہ کہتا ہے اس کا شیعہ کے ساتھ تعلق نہیں، جو یزید کو راضی اللہ کہتا ہے اس کا سنی کے ساتھ تعلق نہیں. ناسبی ہے، اس کی فکر ناسبی ہے. آغا سوال نہیں ہے، میں زیادہ مزاحم نہ ہوں. بزرگواران، جوانان، عزیزان، سید الساجدین نے بڑی کوشش کی، امامت کی لوگوں کی، 34 سال گزارے اور کسی چیز کا بہانہ نہیں بنایا، تنہائی کا بہانہ نہیں بنایا، اکیلے ہونے کا بہانہ نہیں بنایا، کوئی ساتھی ہے یا نہیں ہے ساتھیوں کا بہانہ نہیں بنایا، قلت کا بہانہ نہیں بنایا، تنہا ہے تو بھی لوگوں کی امامت کی ہے. لیکن مسائل بڑے ڈھائے گئے سید الساجدین پر. خدا شاہد ہے کہ سید الساجدین کربلا سے لے کر شام تک اور آج 25 محرم کا دن کہ جس روز سید الساجدین کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے کہ جب 11 کے دن مقتل سے گزرنے لگے تو بیویاں گئیں شہداء کے لاشوں پر جا کر ملی. جناب زینب علیہ بھیا کے لاشیں بھی کھڑی تھی تو ادھر سے پیچھے سے رونے کی آواز آئی، سسکیوں کی آواز آئی. بی بی نے مڑ کر کہا، اے بیٹا سجاد، کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کیوں سسکیاں لے رہے ہو؟ امام فرمانے لگے، اے پھوپھی جان، آپ بابا سے جی بھر کر باتیں کریں، سجاد جانے اور تازیانے جانے. کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک معلوم نہیں شام کے اندر کیا منظر دیکھا تھا سید الساجدین نے کہ جس کو کبھی نہیں بھول پائے. لوگ پوچھتے تھے، اے سید الساجدین، آپ کبھی اکبر کو یاد کر کے نہیں روئے؟ کبھی اپنے بھیا اصغر کو اتنا یاد کر کے نہیں روئے؟ لیکن جب بھی آپ روتے ہیں تو شام کا نام لے کر فریاد بلند کرتے ہیں. اے مولا، شام میں وہ کیا منظر دیکھا ہے جو آپ بھول نہیں پا رہے، جس کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ وہ شام میں کیا منظر دیکھا تھا کہ جس کو پوری زندگی نہیں بھول پائے اور پوری زندگی خون کے آنسو روتے رہے؟ وہ یہ منظر تھا کہ جب دربار یزید میں پہنچے تو یزید کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا کے اندر حسین کی ایک بہنہ زینب تھی، کیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر آ گئی ہے؟ اس کا یہی پوچھنا تھا
کہ ایک لعین کی نجس انگلی اٹھی اور نجس انگلی اٹھا کر انگلی کا اشارہ کیا کہ جس نے بڑھیا کا سہارا لیا ہوا ہے یہی حسین کی بہنہ زینب ہے، اور اس کا یہی کہنا تھا۔ تمام شرابیوں کی نگاہیں اٹھی، سید الساجدین کی غیرت کی وجہ سے نگاہیں جھک گئی، اور اس منظر کو یاد کر کے فرماتے الشام الشام الشام۔ کیا منظر دیکھا شام کے اندر کہ ایک لعین کیا کہتا ہے، کہنے لگا اے یزید جب سب مرد مارے جائیں تو پھر عورتوں کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ کہا عورتوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے، اگر یہ روایت کے لفظ نہ ہوتے تو میں بیان نہ کرتا۔ کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ لعین کہنے لگا اے یزید اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس 4 سالہ فاطمہ سغریٰ کو کنیز بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا یہی کہنا تھا کہ فاطمہ سغریٰ پھوپھی جان کے ساتھ لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی اے پھوپھی اماں مجھے بچا لیجیے، مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیجیے، اے بھیا سجاد مجھے بچا لیجیے، مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیجیے۔ وہ شام کا تھکا مارا مسافر آج 25 محرم کو جنازہ اٹھنے کو ہے۔ 25 محرم کو کیا ہوا؟ جب زہر ملی گھر میں آئے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ امام باقر نے دیکھا بابا کی حالت عجیب ہے، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، خون جاری ہے منہ سے۔ امام باقر نے نرم بستر بنا کر دیا، بابا کو نرم بستر پر لٹایا۔ بابا نے جب وصیتیں کرنا شروع کی تو ایک ایسی وصیت کی امام باقر کی فریاد بلند ہوئی۔ امام سجاد فرمانے لگے اے بیٹا باقر مجھے ایک لحظے کے لیے مٹی پر لٹا دو، مجھے گرم زمین پر لٹا دو۔ تو امام باقر فرمانے لگے بابا آپ زخمی ہیں، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، زہر کا اثر ہو چکا ہے، اے بابا آپ کو نرم بستر کی ضرورت ہے۔ کہا بیٹا باقر مجھے ایک لحظے کے لیے گرم زمین پر لٹا دو، مجھے وہ بابا کا منظر یاد آ رہا ہے کہ کربلا کے ریت پر گرم زمین پہ بابا کا لاشا پڑا تھا، مجھے وہ بابا کا لاشا یاد آ رہا ہے۔ بس آخری جملہ کہو، امام باقر نے جب بابا کو غسل دینا شروع کیا، غسل دے رہے تھے، غسل دیتے ہوئے ایک امام باقر کی آہ بلند ہوئی، فریاد بلند ہوئی۔ ساتھ والے نے پوچھا مولا رو کیوں رہے ہیں، فریاد کیوں بلند کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا فریاد کیوں بلند ہوئی؟ جب بابا کو غسل دینے لگے تو گلے پر توق کے نشان دیکھے، توق کے نشان دیکھ کر امام کی فریاد بلند ہوئی۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بابا کے گلے پر توق کے نشان دیکھ کر مجھے شام کا